اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس چینلز پر ویڈیو سہولت کے لیے لوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سب کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو مشکلات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جی تو دوستو ساتھیو، ماشاءاللہ دسمبر 2025 کا شمارہ آ چکا ہے اور آج اس کی ہم پہلی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ حال دل کا مطالعہ کریں گے، جو کہ شیخ الوظائف کے قلم سے تحریر ہوتا ہے۔ جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دولت کے راز۔ شیخ الوظائف لکھتے ہیں، آئیں کچھ ایسی باتیں ایک دوسرے کو بتا سمجھا لیتے ہیں جس سے زندگی میں کبھی بھی نہ نقصان ہوگا، نہ نسلیں بھوکی مریں گی، نہ کبھی کاروبار میں زوال ہوگا۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچائی اور ایمانداری سے تجارت کرنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی 1209، ابن ماجہ 2139۔ یہ حوالہ جات ہیں اس حدیث کے۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچائی سے تجارت کرنے والا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ الترغیب والترہیب 794۔ نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دکاندار کسی مسلمان کے خریدے ہوئے سامان کو واپس کر لے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ابو داؤد 3460، ابن ماجہ 2199۔ نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جن میں یہ باتیں ہوں: جب بولیں تو سچ بولیں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، جب اپنا مال فروخت کریں تو اس کی تعریف بڑھا چڑھا کر نہ کریں، جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو دینے میں ٹال مٹول نہ کریں، ان کا حق دوسروں پر ہو تو سختی نہ کریں، جب سامان خریدیں تو خواہ خواہ اس کی مذمت اور نقائص بیان نہ کریں۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ربی مبرور، یعنی وہ تجارت اور خرید و فروخت جو شرعاً درست ہو اور اس میں رب کی نافرمانی کے طریقے اختیار نہ کیے جائیں۔ مسند احمد 17265۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مجبور پریشان حال شخص کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد 3382۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت سنو، اکثر تاجر لوگ قیامت کے دن فاسق و فاجر اور گناہ گار ہو کر اٹھیں گے، ہاں مگر وہ نہیں جو گناہوں سے بچتا رہا اور سچائی سے کام لیتا رہا۔ ترمذی 1210، ابن ماجہ 2146۔ نمبر 8، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی مال لینے میں اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے لیا ہے یا حلال طریقے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری 2059۔ مسند احمد 9620۔ نمبر 9،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اس آدمی کا ذکر فرمایا جس نے طویل سفری مسافت طے کی ہو، پریشان حال ہو، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتے ہوئے یا رب یا رب پکار رہا ہو، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس نے حرام غذا سے پرورش پائی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مسلم 1015۔ نمبر 10، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، یعنی میری دعا قبول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ کر لو، یعنی اپنے آپ کو حرام کی کمائی سے بچا لو، تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ المعجم الوسط 6495۔ نمبر 11، حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروخت کے لیے گوشت میں ہوا بھرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں وہ آدمی ہرگز بھلا نہ لگے اور اس آدمی پر ہرگز شک نہ کرو جس نے مال حرام کمایا، کیونکہ اگر اسے یہ صدقہ خیرات کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، یعنی ثواب نہیں ہوگا۔ اگر اپنے پاس رکھے گا تو برکت سے خالی ہوگا، اور اگر اسے چھوڑ کر مر جائے تو یہ مال اس کے لیے دوزخ کا توشہ بنے گا۔ المعجم الکبیر طبرانی 1011۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور اپنے ملازمین پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔ ابن ماجہ 2138۔ نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ کے ذریعے مال حاصل کرے پھر اس سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صدقہ و خیرات کرے یا راہ خدا میں خرچ کرے تو ایسا مال برکت سے خالی ہوگا، اور اگر وہ چھوڑ کر مرا تو اس سے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا، نیز اس کا یہ سب مال جمع کر کے اس آدمی کو اس مال سمیت دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں مٹاتا ہے بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے، خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ مسند احمد 3672۔ نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، اور نہ ہی خیانت یعنی چوری، غصب وغیرہ کے مال سے صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ مسلم 224۔ نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی کا حاصل کرنا فرض ہے۔ شعب الایمان للبقیع 8367۔ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عذاب الہی کے مستحق لوگ جب کسی قوم یا بستی میں بدکاری اور سود خوری نمایاں طور پر ہونے لگے تو یوں سمجھو کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیا۔ مستدرک حاکم 2261۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری 2356، مسلم 137۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، نمبر 2 احسان جتلانے والے، نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والے۔ مسلم 106۔ نمبر 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی دھوکے بازی ہے۔ بخاری 3186۔ نمبر 21 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ سچا تاجر ہے۔ ابن ابی شیبہ 36034۔ نمبر 22 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ اور فریب دینے والا آگ میں ہوگا، یعنی مکر اور دھوکہ دینے والا جہنمی ہے۔ نمبر 23 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجر ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت اور تجارت حلال نہیں ٹھہرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن تاجر اس لیے گناہ گار ہیں کیونکہ یہ قسمیں اٹھاتے، گناہ گار ہوتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ مسند احمد 15530۔ نمبر 24 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کو بیچنے میں کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو۔ یہ چیز وقتی طور پر تو تجارت کو فروغ دیتی ہے، لیکن آخر کار برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ مسلم 1607۔ نمبر 25 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم کھانے سے اگرچہ مال فروخت ہو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بخاری 2087۔ جی قارئین، یہ حال دل کا موضوع پر مضمون تھا جو ہم نے پڑھا، اور اس میں تجارت اور مال کی خرید و فروخت سے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ شیخ الوظائف نے جمع کر کے ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پہ شائع کی ہیں تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں اور اپنے آپ کو حرام مال سے بچا سکیں۔ چلیے اگلا مضمون پڑھتے ہیں۔ مکار چال باز، پیٹھ پیچھے وار کرنے والے بے نقاب، والدہ کا عمل کام کر گیا۔ والدہ کا عمل کام کر گیا۔ اور یہ مضمون نام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوائد و کمالات، صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر، ہر ماہ انوکھے سچے واقعات ضرور پڑھیں۔ یہ مضمون لکھا ہے جویریہ کراچی سے، لکھتی ہیں، محترم شیخ الوظائف السلام علیکم، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ تا قیامت جاری رکھے اور عبقری کے ذریعے دین کی روشنی دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچتی رہے، آمین۔ آگے لکھتی ہیں، مکار اور چال باز بے نقاب۔ ہمارے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی جو چوری چھپے حسد، جادو اور چغلی کے ذریعے گھر میں اختلافات اور فساد پیدا کر رہی تھی۔ ہم ظاہری طور پر اس کے فتنے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ کچھ عرصہ قبل جب آپ نے نقش حضرت عمر یعنی 70 حاجات کا روحانی عمل کروایا تو میں اور میری والدہ نے آن لائن اس عمل میں شرکت کی۔ اسی دوران عمل کی کیفیت اتنی گہری ہوئی کہ والدہ نیم غنودگی میں چلی گئیں۔ عمل کے دوران والدہ نے دیکھا کہ وہ عورت گھر میں کھڑی ہے اور اس کی مکاریاں عیاں ہو گئی ہیں۔ اچانک والدہ نے اسے زور سے دھکا دیا، جس کے بعد وہ بغیر پیچھے دیکھے فوراً گھر سے نکل گئی۔ خواب نے حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور چند ہی دنوں بعد اس عورت کی اصل سازشیں سامنے آ گئیں۔ اس کی ہر چال، ہر بد نیتی بے نقاب ہو گئی اور الحمدللہ اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ واقعی نقش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حق ظاہر کر دیا اور گھر امن کا گہوارہ بن گیا۔ نام امیر المومنین کے وسیلے سے دعا، یہ مضمون ہے کامران اٹک سے۔ جب سے شیخ الوظائف صاحب سے یہ عمل سنا ہے، اسے باقاعدگی سے کرنا شروع کر دیا۔ عمل روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کرتا ہوں اور تصور میں عرض کرتا ہوں، اے امیر المومنین،
میرے بچوں کی اصلاح آپ کے حوالے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ بچوں کے رویوں میں نمایاں تبدیلی آئی۔ جو پہلے ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے، بات نہیں مانتے تھے، اب نرمی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوا ہے اور گھر میں سکون پیدا ہو گیا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کی مدد غیبی طور پر شامل حال ہوتی ہے اور میرے کئی کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بلا شبہ مجرب اور روحانی برکات سے بھرپور ہے۔ جب بھی جو دعا مانگوں قبول ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہی خواتین کو معذور کر دینے والی بیماری جڑ سے ختم۔ سعدیہ رضوان صاحبہ لاہور سے لکھتی ہیں، السلام علیکم، میرے پاس ابکری کے لیے بہت سے طبی ٹوٹکوں کے ذاتی تجربات موجود ہیں، چند پیش خدمت ہیں۔ بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے والا نسخہ۔ یہ نسخہ ارک النساء یعنی شاکیٹا، جسے لنگڑی کے درد اور اعصابی کھچاؤ کا بھی درد کہتے ہیں، کا 100% علاج ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ نسخہ بیماری کی جڑ پر اثر کرتا ہے اور بستر پہ پڑے مریض بھی اس سے تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مرض کا جب میں شکار تھی تو شدید تکلیف کی وجہ سے میں نہ لیٹ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی اور نہ چل سکتی تھی۔ راتیں جاگ کر اور دن بھی درد میں کراہتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ یہ درد خصوصاً رات کے وقت شدت اختیار کر جاتا تھا۔ میں نے بے شمار علاج کروائے مگر آرام نہیں آیا، لیکن الحمدللہ چند دن اس نسخے کا استعمال کیا تو واضح فرق محسوس ہوا۔ مسلسل استعمال سے میں آج اللہ کے فضل سے صحت مند زندگی گزار رہی ہوں۔ بیماری کی شدت زیادہ ہو تو یہ نسخہ دن میں 3 بار بھی لیا جا سکتا ہے۔ چند ہفتے میں آرام آ جائے تو بھی کورس یعنی یہ نسخہ کم از کم 3 ماہ جاری رکھیں، کیونکہ ارک النساء کا مرض بار بار حملہ کرتا ہے۔ اس نسخے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی ورزش کے بغیر یہ آرام دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو سرجری کرا چکے ہیں مگر درد سے نجات نہیں مل رہی۔ وہ بھی اطمینان سے اسے استعمال کریں، انشاءاللہ مکمل شفا ہوگی۔ اگر آپ جلد شفا چاہتے ہیں تو اس نسخے کے ساتھ ابکری دواخانہ کی تیار کردہ 70 شفائیں دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، بہت زبردست نتائج ملیں گے۔ اب وہ نسخہ قارئین کے لیے پیش خدمت ہے۔ ہوول شافی، سوہانجنا کی گوند 50 گرام، کیکر کی گوند 50 گرام، گوند کتیرا 50 گرام، کافور 10 گرام، ست پودینہ 10 گرام، ست اجوائن 10 گرام۔ تمام اجزاء کو صاف کر کے باریک پیس کر صفوف بنا لیں۔ طریقہ استعمال: 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام پانی یا دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ شدید درد کی صورت میں دن میں 3 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے لکھتی ہیں، کھانسی بلغم سے نجات کا آزمودہ ٹوٹکا۔ سرد موسم کی وجہ سے کھانسی، گلے کی خراش، بلغم اور سانس کی گھٹن جیسے مسائل میں یہ آسان گھریلو نسخہ بے حد مفید ہے۔ ہوول شافی: 1 گلاس میں 1 انڈا پھینٹ کر اس میں تھوڑا تھوڑا گرم دودھ ملائیں اور چمچ سے ہلاتے رہیں۔ جب گلاس بھر جائے تو حسب ذائقہ چینی، شکر یا شہد ملا کر رات سونے سے پہلے نیم گرم گھونٹ گھونٹ پئیں۔ سینے کی جکڑن ختم، بلغم خارج اور کھانسی کو ختم کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ گلے کو صاف کرتا ہے اور سانس کی نالیوں کی سوزش دور کرتا ہے۔ یہ نسخہ بارہا آزمایا اور فوری فائدہ پایا۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ ابکری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔